بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطه ویاسین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وانیس نفوسنا مولانا مقتدانا ہادینا ابی القاسم محمد الذین اذهب اللہ عنهم الرجس اہل البیت ویطہرهم تطہیرا طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صلوات الله. آمین حدیث کی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے میں بادشاہ کے تمام عہدیداران، ممبران، ذمہ کی بھی صحت و سلامتی کے لیے ان کے رزق، ان کے علم، ان کے شعور اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے حضرت محمد والے محمد پر میں جو سربراہ دعوات سے صلوات قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن مجید کے سورہ حجرات اپنے محبوب ترین بندوں سے کچھ باتیں پیش کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہی لوگ ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. ایمان اتنا مضبوط ہو، ایمان اتنا مستحکم ہو، ایمان میں اتنا ثبات ہو کہ ثم لم یرتابوا، کہ اس میں پوری زندگی بھر بھی کسی ایک لمحے کے درمیان بھی کسی طرح کا کوئی شک پیدا نہ ہو. اس کے بعد بھی بتا رہا ہے کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اگر مومن بننا ہے تو اپنے مال سے جہاد کرو، مال نہیں ہے تو پھر اپنی جان سے جہاد کرو. کس کے لیے کرنا ہے یہ بھی بتا رہا ہے. فی سبیل اللہ ہو، تمہاری نیت پاک ہو، تمہارا ارادہ پاک ہو، تمہاری سوچ پاک ہو، جو بھی کارج ہے کرو گے فی سبیل اللہ کی نیت رہے گی تو دنیا میں بھی اجر پاؤ گے اور آخرت میں بھی اجر پاؤ گے. اگر تم نے ایسا کیا، تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تم نے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے جہاد کیا، تم نے اللہ کی راہ میں اپنی جان سے جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، تو اللہ کہہ رہا ہے یہی لوگ دنیا میں بھی سچے ہیں اور آخرت میں بھی سچے ہیں. یہ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. کی مجلس اپنے عنوان کے آخری مرحلے کو طے کر رہی ہے. آج اسی
اسی عنوان کے سلسلے کی 8ویں مجلس ہے۔ کل کی گفتگو جہاں چھوڑی تھی آج اسی سلسلہ خطاب کو آگے بڑھانا ہے کہ اسلام پر نہ جانے کتنے وہ لوگ ہیں کہ جن کا بے شمار احسان ہے، لیکن اگر سب سے زیادہ کسی خاندان نے احسان کیا ہے تو وہ خاندان مصطفیٰ ہے، خاندان ہے، اہل بیت ہے، آل محمد میں اہل بیت مصطفیٰ۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا ہم آپ کی محبت میں بڑا جہاد کرتے ہیں، یہیں سے آپ اندازہ لگائیے کہ مولا کس طرح کا جہاد پسند کرتے ہیں۔ مولا ہم آپ کی محبت میں بہت جہاد کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کیا جہاد کرتے ہو؟ مولا آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، اچھا اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ امام چلتے جا رہے ہیں اور وہ گفتگو کرتا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک منزل آئی کہ جہاں امام رک گئے، بتائیے گا، اور وہ امام سے مسلسل مخاطب ہے، اور پھر جب امام نے اس کو اڑ کے دیکھا نہیں تو اسے احساس شرمندگی ہوئی۔ اس نے امام کے سامنے ہاتھ جوڑا، اے فرزند رسول، ہم تو آپ کی محبت میں اپنے جہاد کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ ہیں تو مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے۔ امام نے فرمایا مجھ سے میری محبت میں جہاد کرتے ہو؟ کہاں مولا؟ پھر کہا میری محبت میں جہاد کرتے ہو؟ کہاں مولا؟ کہا جاؤ یہ تندور کا ڈھکن ہٹاؤ۔ اور جو بنائیے گا اس نے تندور کا ڈھکن ہٹایا، کیا ہے؟ کہا مولا آگ روشن ہے، کہا اسی میں کود جاؤ۔ اور جو بنائیے گا کہا اسی میں کود جاؤ۔ کہا مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ میری جان لینے کو کہہ رہے ہیں، آپ میری جان لینے کو ہم اپنا ہے، مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تندور میں کود جائیں؟ کہا کیا ہوا؟ کود جاؤ۔ کہا مولا نہیں کودیں گے، اگر کودیں گے تو ہماری جان چلی جائے گی۔ اتنے میں مولا کا ایک صحیح چاہنے والا آ رہا تھا، کیا تھا؟ ہارون مکی تھے۔ کہا ہارون اس تندور میں کود جاؤ۔ نہ سوال کیا، نہ ٹھہرے، نہ رکے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، سیدھے تندور میں چھلانگ لگایا، اور وہ انکار کر چکا تھا، اس نے کہا تندور کا ڈھکن ڈھانپ دو۔ اس نے ڈھانپ دیا۔ امام کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں، وہ پریشان ہے، فرزند زہرا وہ تو جل گئے ہوں گے، وہ تو راکھ ہو گئے ہوں گے، وہ تو ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن امام ہے کہ مسکرائے چلے جا رہے ہیں۔ جب کافی دیر ہوئی تو کہا مولا کیا تندور کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا جائے کس حال میں ہے؟ کہا ٹھیک ہے، تمہارا دل چاہ رہا ہے تو اٹھا کے دیکھ لو۔ جیسے ہی ڈھکن اٹھایا، جناب ہارون مکی تسبیح پڑھتے ہوئے نظر آئے، بڑی دور سے جھٹکا، یہ بولنا کیا ہے؟ کہ تم کہہ رہے تھے کہ ہماری محبت میں تم جہاد کرتے ہو، تم نے جہاد کا دعویٰ کیا، ہماری محبت میں آپ نے نہ بھول ہے، اصل چاہنے والا یہی ہے جو ہمارا نام لے کر آپ نے بھول جایا کرنا ہے۔ امام نے جملہ فرمایا اگر تم کو مجھ پر یقین رہا ہوگا، اگر تم کو مجھ پر یقین رہا ہوگا تو تم مجھ سے سوال نہ کرتے، کود جاتے، اس لیے کہ کودنا تمہارا کام تھا، بچانا میرا کام تھا۔ کہ سوال کرنے محبت والے تو یہ محبت اور محبت کی بات ہے، لہذا اللہ نے اسی لیے اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہی ہیں چھٹے امام جنہوں نے شیعت کی بنیاد رکھی ہے۔ کل کی گفتگو شام چھوٹی تھی، آج اسی سلسلے میں آپ کو آگے بڑھانا ہے، اور اس نے محدود وقت میں مریض کو اس لیے تمام کرنا ہے اپنے چاہنے والوں سے معذرت چاہتے ہوئے۔ کل کئی لوگوں نے یہ بات کہی ہے
مولانا آپ کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، آپ پوری ڈیٹیل پڑھیں، مگر میں ان سے بہت معذرت خواہ ہوں، جلوس ہے، ہمیں ہر پروگرام کا خیال کرنا چاہیے، ہر انجمن کا خیال کرنا چاہیے۔ تہذیب ایسا اور اصول ایسا یہی ہے کہ اگر مجلس ہے اس کے بعد جلوس ہے تو ہم بھی خیال کریں کہ جلوس اپنے وقت میں اٹھے اور اپنے وقت میں تمام ہو جائے۔ یہ سوال کرتے ہیں وہاں پر تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، سوال کرتے ہیں وہاں پر۔ امام ملنے بولیے گا یار۔ چنانچہ کل کی گفتگو تھی کہ بنی عباس برسر اقتدار آئے۔ دو جملے سے کل کے جملوں کو جوڑ رہا ہوں تاکہ جو لوگ کل نہیں آئے تھے آج ان کے لیے گفتگو آسان۔ 2 سال بنی عباس کے پہلے حاکم ابو العباس صفاہی نے حکومت کی، اس کے باوجود بھی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام قید و بندش میں رہے۔ ایک واقعہ سنیے، بات یاد آ گئی ہے، عظمت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سنیے گا، بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے بڑی محبت سے سنا ہے، لیکن اہل بیت کی معرفت کے لیے یہ واقعہ بہت ضروری ہے۔ امام مدینے میں ہے، ملنے پہ پابندی ہے، گفتگو کرنے پہ پابندی ہے، کئی شرطیں تھیں ملنے کی۔ جو لوگ حیثیت والے تھے وہ ٹیکس دے کر پیسہ جمع کر کے انہیں حکومت کی طرف سے وقت معین ہوتا تھا، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، جتنا وقت دیا جاتا تھا اتنے وقت تک سپاہی کھڑے رہتے تھے۔ جیسے ہی وقت ختم ہوتا تھا وہ آتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر امام سے الگ کر دیتے تھے۔ سوچیے، چھوٹا سا گھر ہے، نہ عیش ہے نہ آرام ہے، ہمارے امام اسی میں بسر کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک شاگرد ہیں جنہیں فقیہ آل محمد سب سے پہلے کہا گیا۔ توجہ، کربلا کے بعد کیونکہ پہلے فقیہ آل محمد کا جو لقب ملا ہے وہ جناب حبیب ابن مظاہر کو ملا ہے۔ اس کے بعد آئیے چھٹے امام کے زمانے میں ایک ہیں زرارہ ابن اعین، توجہ سے سنیے گا، جو 5ویں امام کے بھی شاگرد ہیں اور چھٹے امام کے بھی شاگرد ہیں۔ فقہی مسائل سن رہے ہیں، حج کی بحث چھڑی، توجہ فرمائیے گا۔ اس زمانے میں علوم علویہ کا بڑا زور تھا۔ اب وہ علوم علویہ کی بہت ڈیٹیل میں نہیں بچا پاؤں گا، وقت نکل جائے گا، کیونکہ وہ علوی حکومتوں کی طرف سے جو بڑے بڑے عالم دعوے پیش کرتے تھے، تو حج کے احکام پر گفتگو ہو رہی تھی۔ امام سے چند منٹ کی ملاقات کا موقع ملا زرارہ ابن اعین کو۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، آؤ ہم تمہیں حج کے احکام سمجھائیں گے۔ فقہ جعفری پر گفتگو ہو رہی ہے، جو لوگ یہاں ہیں ان سے توجہ کا طالب ہوں، سن لیں۔ عظمت اہل بیت دیکھیے کیا ہے۔ زرارہ نے کہا مولا ہم آپ سے اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا حالات اچھے نہیں، زرارہ ہم نہیں چاہتے کہ تم میری محبت میں قتل کر دیے جاؤ۔ مولا یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ کا شرف ہے، لیکن جس لیے خدا نے تمہیں ہماری اور ہمارے والد کی شاگردی میں جس مقصد سے انتخاب کیا ہے، جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو جائے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تم بے موت مارے جاؤ۔ غور فرما رہے ہیں؟ مگر انہوں نے کہا مولا شیعت کی بڑی رسوائی ہوگی، سارے فقہ والے موجود ہیں اور ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ تمہاری فقہ کیا کہہ رہی ہے، تمہارا اس میں کیا کہنا ہے۔ احکام حج پر، نظام حج پر، قانون حج پر، لوازمات محرمات حج پر بحث ہو رہی تھی۔ ہر مذہب نے، ہر فرقے نے اپنی بات رکھی، ابھی فقہ جعفری کا مسئلہ باقی ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے،
توجہ فرمائیے گا، امام آنا چاہتے ہیں کہ چلو اگر شیعت کی عزت و توقیر کا مسئلہ ہے تو ہم تمہیں ایک بار ایک رات اپنی مہلت و اجازت سے بلائیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا، مولا ہم آئیں گے کیسے، ہم آئیں گے کیسے؟ کہا یہاں تک لانے کی ذمہ داری میری ہے، تھکیے گا نہیں۔ مولا جائیں گے کیسے؟ کہا جس طرح تمہیں یہاں لے آئیں گے اسی طرح تمہیں تمہارے گھر، تھوڑا سا بولیے گا، پہنچائیں گے۔ کہا مولا ٹھیک ہے، کل کب آؤں؟ کہا عشاء کے بعد آنا۔ آئے زرارہ ابن اعین، ان کے دماغ میں یہ آیا اندھیرا ہے، امام کے حجرے میں روشنی نہیں ہے، کیوں نہ ایک چراغ ساتھ میں لے لیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں نہ ایک چراغ لے کے چلیں کہ چراغ جلا کر ہی پڑھیں گے۔ توجہ ہے میرے عزیزو، انہوں نے ایک چراغ رکھا۔ آئے، امام نے کہا جب سپاہیوں کے دروغان زندان کے قریب آؤ گے جو ہمارے حدود میں ہیں تو بس مجھے پکار لینا، بس مجھے پکار لینا۔ زرارہ جب اپنے گھر سے نکل کے امام کے حجرے کے حدود میں آئے جہاں پہرا تھا، سپاہی تھے، دروغہ تھے، زرارہ نے وہاں سے امام صادق کو پکارا اور اس کے بعد وہ چل دیے۔ امام نے کہا مجھے پکارنا اور چل دینا۔ وہ چلے، نہ سپاہیوں کو نظر آئے نہ دروغاؤں کو نظر آئے، توجہ رہے میرے عزیزو، نہ وہاں کے حاکموں کو نظر آئے، اور آرام سے حجرہ امام جعفر صادق میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد سلام و دعا ہوئی، امام کے سامنے بیٹھ گئے، امام سے اجازت لی، مولا حکم ہو تو چراغ روشن کر لیں، اندھیرا ہے کیسے پڑھائیں گے؟ امام نے کہا جلا لو۔ آپ انصاف سے بتائیے، ایک چراغ میں تیل پڑا ہے، وہ چراغ کتنی دیر جلے گا؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جتنے اس کی تیل کی وسعت ہے اتنی ہی دیر تو وہ روشن ہوگا۔ اہل علم کا مجمع ہے، عقل سے جواب دیجیے گا، جیسے ہی تیل ختم ہوگا چراغ بجھ جائے گا، بالکل طے شدہ بات ہے۔ اب سنیے، زرارہ نے چراغ روشن کیا، کتاب کھولی، امامت نے علم کا سمندر جاری کیا۔ توجہ ہے نا میرے عزیزو، شاگردی اپنے حجت سے، اپنے استاد سے، اپنے کوزے میں علم کا سمندر سمیٹ رہی تھی۔ سمیٹتے سمیٹتے حج کے باب پر ذکر کرتے 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 زرارہ پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والا پڑھا رہا ہے، کتاب کھلی ہے، ورق پلٹ رہے ہیں، نہ روشنی میں کمی ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی بحث مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ زرارہ کے کان میں آواز ٹکرائی، اذان صبح کی، اللہ اکبر۔ زرارہ تعجب سے اٹھے، مولا صبح ہو گئی، صبح کی اذان ہو گئی؟ کہاں مولا؟ ہاں زرارہ اذان ہو گئی، نماز کی تیاری کرو۔ نماز پڑھی، امام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر بحث کرنا چاہا۔ امام نے کہا جتنا میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے اتنے ہی کا ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، نہیں ہوئے، جتنا ہم نے تمہیں سمجھا دیا ہے اتنے ہی کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، جاؤ اور ان باتوں کو ان کے سامنے رکھنا۔ زرارہ اٹھنے سے پہلے امام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرتے ہیں، فرزند زہرا ایک دل میں سوال ہے، آپ جواب دے دیں۔ امام نے فرمایا پوچھو۔ کہا مولا چراغ کی طرف تو ہم نے مڑ کے دیکھا نہیں، وہ کب جلا اور کب بجھ گیا، مگر سوال یہ ہے کہ میرے کتاب پر روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہیں، روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ امام نے مسکرا کے کہا جہاں آفتاب امامت روشن ہو وہاں
بڑی تیزی سے خطابت کے سفر کو طے کر رہا ہوں۔ آج کے بعد کل اور پرسوں کی گفتگو نہایت اہم ترین ہوگی۔ آپ حضرات سے وقت پہ شرکت کی گزارش ہے، اور اتفاق سے وہ 2 دن چھٹی بھی پڑ رہی ہے، سنیچر اور اتوار میں زیادہ تر چھٹیاں رہتی ہیں، لہٰذا سارا وقت چھوڑ کے چہلم بھی ہے امام کے لیے، سوچئے گا نہیں، پہلے سے وقت نکال کے آ جائیے گا۔ جب منصور دوانقی آج کی پوری خطابت امام ششم کے ایک جملے پر ختم ہو رہی ہے، اور یہ جملہ تاریخی جملہ ہے کہ جس کی کاٹ کوئی فرقہ آج تک نہ لایا ہے نہ لائے گا، لیکن اس جملے کو سننے کے لیے پورے وجود کی حاضری ضروری ہے۔ اپنی فکر، اپنی روح کو فرش ادا پہ لے آؤ گے تب امام ششم کی فضیلت سمجھ میں آئے گی۔ 2 سال گزرا، امام کو کوئی چھوٹ نہیں۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی قانون یا کوئی سزا یا کوئی اجر کسی کو دیا جاتا تھا تو بشیر ڈھول لے کر پورے علاقے میں پیٹ پیٹ کر اعلان کرتا تھا، توجہ ہے نا، فلاں ابن فلاں کو سزا یہ دے دی گئی ہے، سنو سنو سنو، یہ پورا اعلان ہوتا تھا۔ اگر کسی کو کچھ انعام ملتا تھا تو وہ بھی وہ قانون میں تھا کہ وہ ڈھول کے ذریعے اطلاع دی جائے، فلاں کے فلاں دربار سے انعام ملا ہے، اعزاز ملا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ چونکہ مدینے کے لوگ جو ان کے چاپلوس اور کہا جائے کہ حمایتی لوگ تھے بنی عباس کے، وہ آ کے تسلی دے رہے تھے کہ نہیں نہیں امام کو چھوٹ مل گئی ہے، مگر انہوں نے کہا ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک سرکاری اعلان نہ ہو جائے۔ بھئی آپ کہاں سو رہے ہیں؟ جب تک سرکاری اعلان نہیں ہوگا ہم یقین نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، ہم کوڑے مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، اور امام نے بھی ہمارے آنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ کہا وقت بہت دور نہیں ہے کہ ہم سب ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور آپس میں بات کر گفتگو کریں گے اور علم کی گفتگو ہوگی۔ امام نے ہمیں تسلی دی ہے۔ 2 سال کا بنی عباس کا وقت نکلا، چھٹے امام کو کوئی چھوٹ نہیں ملی، اس کے بعد تقریباً سال بھر ہونے جا رہا ہے، منصور دوانقی کو، امام ششم کو کوئی چھوٹ نہیں ملی۔ ایجنڈا کیا تھا بنی عباس کا کہ جو حقوق بنی امیہ نے اہل بیت کے چھینے ہیں وہ سارے حقوق ہم اہل بیت کے لوٹا دیں گے۔ ایجنڈا یہی تھا۔ جب احتجاج ہوا، لوگوں نے نعرے بلند کیے کہ انصاف کرو، عدل کرو، فرزند زہرا کے ساتھ عدل کرو، جس بات پر تم آئے ہو، تو منصور دوانقی نے مشورہ کیا، رائے لی، سب نے رائے دیا کہ دیکھیے اگر فرزند زہرا سے کمپرومائز نہیں ہوا تو یہ حکومت پلٹنے میں دیر، توجہ ہے میرے عزیزو، دیر نہیں لگے گی۔ چنانچہ کہا چلو، اپنے مشیروں سے کہا، اپنے علماء سے کہا کہ شرطیں ایسی لکھو، شرطیں ایسی لکھو کہ جس کو فرزند زہرا خود اقرار کرنے سے انکار کرے، اور پھر ہمیں موقع مل جائے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ ان کے حقوق مل جائیں مگر انہوں نے خود لینے سے انکار کیا۔ توجہ ہے، 11 شرطیں لکھی گئیں منصور دوانقی کی طرف سے۔ اس کے بعد امام کے پاس سرکاری حاکم کی طرف سے ایک شخص مدینے بھیجا گیا امام کی خدمت میں۔ منصور دوانقی کا پیغام پہنچا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ دربار تشریف لے آئیں، توجہ رہے، آئیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق واپس کر دیے جائیں اور آپ کو کھلی فضا میں چھوٹ دے دی جائے، لیکن ہماری یہ شرطیں ہیں۔ توجہ رہے، امام نے کیا کہا؟ تم اپنی شرطیں لے جاؤ، مجھے جس دن آنا ہوگا میں آ جاؤں گا۔ امام ششم کا مسئلہ ہے، وہ آیا، اس کے بعد پھر قاصد آیا، امام نے کہا ٹھیک ہے، اس سے کہو وقت معین کرے،
دن معین کرے، تاریخ معین کرے، جس دن وہ معین کرے گا مجھے خبر کر دے، میں اس کے دربار میں پہنچ جاؤں گا۔ اطلاع ہوئی، دربار سجا، سارے لوگ آئے، علماء آئے، روسا آئے، ذمہ داران آئے، حکومت کے افراد آئے، امیر آئے، عمراء آئے۔ آج صلح ہو رہی ہے، گواہ رہنا، ہم نے جو وعدہ کیا تھا اسے نبھایا جا رہا ہے، لیکن دل میں بغض اہل بیت تھا، دل میں بغض علی تھا، یہ منافقت کی چال چلی جا رہی تھی۔ ایک طرف عزت دینے کا اعلان ہو رہا تھا، دوسری طرف خفیہ طور پہ یہ تیاری ہو رہی تھی کہ ایسا کام کیا جائے کہ دربار میں وہ رسوا ہو جائیں، دربار میں وہ رسوا ہو جائیں۔ سننا میرے عزیزو، چنانچہ منصور دوانقی نے یحییٰ ابن انس کو بلایا جو اس کا بڑا خاص تھا۔ یحییٰ یہ بتا کون ایسا کام کیا جائے کہ دربار میں آتے ہی معاذ اللہ ان کی توہین ہو اور یہیں سے ہم آگے بڑھ جائیں۔ اس نے کہا ایک ہی راستہ ہے، نہ علم میں ہرایا جا سکتا ہے، نہ حکمت میں ہرایا جا سکتا ہے، نہ شجاعت میں ہرایا جا سکتا ہے، نہ اخلاق میں ہرایا جا سکتا ہے، کسی چیز میں ہم ان کے مقابلے کے لائق نہیں ہیں۔ بس ایک صورت ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ہماری وہاں سے فتح ہو جائے گی اور شاید فرزند زہرا معاذ اللہ اپنی توہین سمجھتے ہوئے واپس چلے جائیں اور ہم یہ اعلان کر دیں دیکھو ہم تو چاہتے ہیں مگر یہ خود نہیں چاہتے۔ کہ وہ جلدی بتا، کہ سب کو یہ اطلاع دے دی جائے کہ فرزند زہرا جب دربار میں آئے تو کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو۔ کیا سن رہے ہو؟ کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو۔ چنانچہ یہ کانوں میں خبر دی گئی بیٹھے ہوئے افراد کو، اور وہی یحییٰ ابن انس ہاتھ پکڑ پکڑ کے بیٹھے رہنا بیٹھے رہنا، گھوم گھوم کے ہر آدمی کو یہ بتا رہا ہے کہ جب امام ششم امام صادق آئیں کوئی احترام میں کھڑے نہ ہونا، انہیں توہین لگے گی، وہ واپس چلے جائیں گے۔ اسے کیا پتا تھا؟ تھکنا نہیں۔ فرزند زہرا آئے علی کا لال علی بن کر، بھائی سننا، علی کا لال علی بن کر، دوش پر محمد کی رضا، سر پر علی کا امامہ، امامت کی شان سے فرزند زہرا نے جیسے ہی دربار میں پہلا قدم رکھا سب کھڑے ہو گئے۔ سلامت رہو، سب کھڑے ہو گئے اور وہ سب سے پہلے کھڑا ہوا جو سب کو کہہ رہا تھا، سب سے کہہ رہا تھا کھڑے مت ہونا، کھڑے مت ہونا، کھڑے مت ہونا۔ منصور دوانقی نے انس ابن یحییٰ کو، یحییٰ ابن انس کو بلایا، او کم وقت تو سب کو منع خود کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی فرزند زہرا آئے تو پہلے کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس نے کہا حاکم کیا کرے، یہ خاندان ہی ایسا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، صلوات پڑھ دیں محمد۔ مل کے بولیے گا حیدری، سلامت رہو۔ کیا کریں، یہ خاندان ہی ایسا ہے، احترام خود کرا لیتا ہے، احترام خود کرا لیتا ہے۔ منصور دوانقی نے مسند چھوڑی، دہلیز حکومت چھوڑی، سلطنت چھوڑی، تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، نالین اتاری، دوش پھینکی، دوڑ کے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا۔ کیا سن رہے ہو؟ حکومت کا معیار اور ہوتا ہے، امامت کا معیار اور ہوتا ہے۔ ہاتھ پکڑا، شانہ پکڑا، آئیے فرزند زہرا یہیں بیٹھیے جہاں میں بیٹھا ہوں۔ امام نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ فرزند زہرا کیا کرے؟ کہ ہم بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ بتا کہ بلایا کیوں؟ کہ وہ شرطیں پہنچی تھیں، کہ مجھے معلوم ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے آپ کے بیچ کمپرومائز ہو جائے، صلح ہو جائے، انتشار ختم،
माहौल अच्छा हो, साजगार माहौल हो, लोग खुशी खुशी जिएँ, शहर में अमन हो, शहर में सुकून हो, खूंरेजी ना हो, कत्ल गारत ना हो, एहतजाज ना हो, हर आदमी सुकून चाहता है। बस हम आपसे चाहते हैं कि सुलह कर लें। और उसके बाद ये कहने के बाद उसने अपने ग़ुलाम से कहा वो शराइत लेकर आओ, वो शराइत लेकर आओ। इमाम ने कहा वो शर्तें वापस ले जाओ। इमाम की रोटी खा रहे हो, आखिरी मजमे तक इमाम का पैगाम जा रहा है, तारीख़ी जुमला है इमाम शशम का। इस जुमले की काट क़यामत तक कोई कर नहीं सकता। जो साहिबान इल्म हैं वो इस जुमले की पूरी गहराई समझेंगे और आखिरी मजमे तक मौला के जुमले का हक अदा करेंगे। कहा वो अपनी शर्तें वापस ले जा। ग़ुलाम को बुलाया, कहा अपने इमाम ने शर्तें पढ़ी थी, कहा वहाँ नहीं पढ़ी, कहा कम से कम पढ़ तो लीजिए। इमाम ने कहा तेरे लिखने से पहले पढ़ चुका हूं। हाय 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 हाय, तेरे लिखने से पहले पढ़ चुका हूं। तेरे जहन में जिस वक्त आया उस वक्त मुझे इल्म हो गया। मैं तेरी शर्तों को पढ़ने वाला नहीं। अगर तेरी 11 शर्तें हैं, मैं किन किन शर्तों को गिनाऊं? बस अगर मुझसे सुलह चाहता है तो तेरी 11 शर्तें एक तरफ, बस मेरी एक शर्त मान ले, बस मेरी एक शर्त मान ले। और वो एक शर्त मान लेगा, तू अपनी जगह खुश रहेगा, मैं अपनी जगह खुश रहूंगा। उसने कहा इससे बेहतर क्या है फर्जंदे ज़हरा, मेरी शर्तें तो पढ़ लीजिए, का वक्त ज़ाया ना कर। अगर चाहता है तेरे मेरे बेजसूल सुलह हो जाए तो बस मेरी एक शर्तें मान ले। का शर्त सुनाइए सुनाइए। का उमरा से राय ले, हुक्मा से राय ले, उलमा से राय ले, मुशीरों से पूछ ले, चापलूसों से पूछ ले। ये शर्त बाद में इनकार न करना, इसकी तहरीर भी होगी, मोहर भी लगेगी, ताकि बात पक्की रहे, थकिएगा नहीं। अब इमाम की शर्तें सुनो, कसम खुदा की रूह खुश हो जाएगी। इमाम ने कहा ऐ मंसूर, ऐ मंसूर, मेरी एक शर्त है, मान ले। उन्हें कहा फर्जंदे ज़हरा बताइए। कहा आज के बाद, आज के बाद, आज के बाद मैं तेरी हुकूमत में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, तू मेरे दीन में दखल अंदाजी नहीं करेगा। सलामत रहो, सलामत रहो। सलावत पढ़ दे मोहम्मद।